يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله. يا ذا الخد الثريب يا أبا عبد الله. يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله. يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کربلا اور نجف کا راستہ، یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا امڑتا ہوا سمندر جو کربلا کی طرف کعبۃ الاحرار امام حسین علیہ السلام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے، یہ وہ مومنین ہیں، یہ وہ زائرین ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک دور وہ بھی آئے گا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب یہ مومنین امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آواز پر لبیک کہہ کر جب امام مہدی کی طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ، جس طرح آج یہ حسین منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، انشاءاللہ اس وقت بھی یہ حسین منظر ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوگا جب مومنین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں یہ مومنین حاضر ہوں گے۔ اسی طرح سے اور جیسا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو ناصرین ہیں، جو مددگار ہیں، ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ قزع کا قزع الخریف، کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح سے جمع ہوں گے کہ جس طرح سے خزاں کے موسم میں پھیلے ہوئے بادل اکٹھا ہوتے ہیں، اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، کیا خوب یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، کیا خوب بیان کیا گیا ہے کہ روایت میں جیسا کہ آیا ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ قزع کا قزع الخریف، امام مہدی کے چاہنے والے ویسے ہی ہوں گے
کہ جیسے خزاں کے موسم میں بادل ہوتے ہیں، یعنی خزاں کے موسم میں بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سب جب اکٹھا ہوتے ہیں تو باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امام مہدی کے چاہنے والے بکھرے ہوئے ہوں گے، لیکن جب اکٹھا ہوں گے تو ساری کائنات میں رحمت کا نزول ہوگا، یعنی ساری کائنات میں رحمت للعالمین حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محمدی نافذ ہوگا، اور اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے، امام مہدی علیہ السلام کے انصار اور اربعین امام حسین علیہ السلام پر پیدل چل کر جانے والے جو مومنین ہیں، اگر ان دونوں میں دیکھا جائے تو دونوں میں کافی مناسبت نظر آتی ہے، اس لیے کہ دونوں کا مقصد آج اربعین میں جو امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے دل میں ایک ہی حسرت ہے، مولا ہم آج آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ رہے ہیں۔ مولا ہم آپ کی خدمت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مولا ہم اپنے سروں پر اپنے جسم پر یہ سر لے کر آئے ہیں، مولا ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے آواز دی تھی، ہمیں پکارا تھا، اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن آپ کی آواز آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک یہ آواز رہے گی، اور جب تک ہم ہیں یا ہماری نسلیں ہیں، مولا آپ کی خدمت میں ہم سب حاضر ہوتے رہیں گے، آپ کے روضہ اقدس پر، آپ کی چوکھٹ پر آ کر ہم بوسہ دیں گے اور آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ لہذا آج کربلا میں ہر لمحہ حرم امام حسین میں اور ہر دل میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ انشاءاللہ جس طرح سے آج مومنین امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، امام حسین سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، وہ جو حرارت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی محبت کی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی حرارت ہے جو آج مومنین کے دلوں میں ہے، انشاءاللہ یہی وہ حرارت ہے جو ان کے دلوں میں باقی رہے گی، اور پھر امام مہدی کی خدمت تک یہ حرارت جائے گی، یعنی امام حسین سے شروع ہے، ابتدا ہے، اور امام مہدی تک پہنچے گی، اس لیے کہ دونوں کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، دونوں کا مقصد ایک، امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح، امام مہدی علیہ السلام کا مقصد بھی اصلاح۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ظلم و جور و تشدد اپنے عروج پر تھا، اور وہ یزید اور یزیدیت کی شکل میں تھا، اور امام مہدی کے زمانے میں بھی ظلم و جور و تشدد اپنے عروج پر ہوگا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ تملأ الارض ظلما و جورا،
کہ زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اسی طرح سے انشاءاللہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو انشاءاللہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو چاہنے والوں کے ہمراہ ہمارا مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کے انہی چاہنے والوں کے ہمراہ جو آج اربعین کے موقع پر اپنی فداکاری اور اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں مولا امام حسین کے خدمت میں۔ یہ ثبوت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں تنہا پیش نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ پیدل جو چل رہے ہیں وہ وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بتانا چاہتے ہیں مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ مولا آپ ظہور فرمائیں انشاءاللہ۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے اور آپ کا نعرہ ہوگا یا لصارات الحسین کہ حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، امام مہدی علیہ السلام ایسا نہیں ہے کسی خیال میں یہ آئے کہ ہمارا مولا صرف لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آئے گا، نہیں، امام مہدی کا مقصد چونکہ وہی مقصد ہوگا جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا اور ہے، وہی امام مہدی علیہ السلام کا بھی مقصد ہے، اور انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو اسی مقصد کو قائم و دائم رکھیں گے۔ لہٰذا آج اربعین کے موقع پر یہ جم غفیر، یہ مومنین کا ایک دوسروں کے ساتھ تعامل، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، ایک دوسرے کے لیے جو اپنی جان اور مال ہر صورت سے آج کوئی آئے دنیا کے کسی سماج میں، دنیا کی کسی قوم و ملت میں، دنیا میں کسی جگہ پر نہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا، نہ ایسا مجمع دیکھنے کو ملے گا، نہ ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جہاں رنگ برنگ کے لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو فرق نہیں لگتا کہ یہ کس نسل سے تعلق ہے، یہ کس شہر کا رہنے والا ہے، اس کا کس ملک سے تعلق ہے، اس کا کون سا قوم ہے، اس کی کون سا قبیلہ ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، صرف ایک ہی رنگ دکھائی دیتا ہے اور وہ رنگ ہے حسینیت کا، وہ رنگ حسینیت کا ہے۔ یہ سارے مجمع پر اگر کوئی رنگ دکھتا ہے تو وہ حسینیت کا رنگ دکھتا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے جب ہمارا امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہاں پر بھی سارے مجمع پر قوم و قبیلہ ملت و تمام چیزیں دور اور درکنار ہوں گی۔ اگر کوئی چیز وہاں پر دکھے گی تو وہ صرف مہدویت دکھے گی، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا رنگ دکھے گا، وہ لشکر مہدوی لشکر ہوگا، وہ مجتمع مہدوی مجتمع ہوگا، وہ لوگ مہدوی لوگ ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ناصر و مددگار ہوں گے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور ان کا مقصد وہی ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ حسینی اور مہدوی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حسینی ہیں وہی مہدوی ہیں، جو مہدوی ہیں وہی حسینی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابتدا حسین سے ہے، جس کی ابتدا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے، جس اصلاح کی ابتدا امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، انشاءاللہ
اس اصلاح کو عروج تک، پائے تکمیل تک اگر کوئی ذات پہنچانے والی ہے تو وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے، جو اصلاح کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام ہوگا، پوری دنیا میں اسلام کے چاہنے والے ہوں گے، اسلام کے پیروکار ہوں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، وہ عدل و انصاف جس کے قیام کے لیے امام حسین نے کوشش کی، اور امام حسین سے پہلے انبیاء و مرسلین نے کوشش کی۔ اللہ نے جتنے بھی نمائندے بھیجے، اللہ کے تمام نمائندوں کا اگر کوئی مقصد رہا ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا، اور یہ بات اچھی طرح سے دنیا کے ہر فرد، ہر انسان پر واضح ہونا چاہیے کہ کبھی بھی عدل و انصاف کا قیام نہیں ہو سکتا ہے جب تک قانون اسلام پر عمل نہ کیا جائے، جب تک قانون الہی پر عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ قانون الہی، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اسلامی قانون ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پوری کائنات میں عدل و انصاف لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے امام، عظیم امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو اسلام کا بول بالا ہوگا، عدل و، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور عدل و انصاف ہر طرف ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ کربلا کی طرف جاتا ہوا یہ سیلاب انسانوں کا یہ کربلا کی طرف جاتا ہوا ہجوم، جن کا ہر قدم عبادت ہے، جن کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ان کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، شعثن غبر، اور بہت سے فرشتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 4000 فرشتے، بعض روایت میں ہے کہ 1000 فرشتے، جو مولا امام حسین کی ذریعہ مبارک کے پاس شعثن غبر، پریشان حالی میں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بال گرد آلود ہیں، اور وہ امام حسین کی ذریعہ پر فریاد نالہ اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اور جب امام حسین کا کوئی چاہنے والا جاتا ہے تو یہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی عظمت، جب زائر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت زائر کے ہمراہ 4000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب تک یہ زائر امام حسین علیہ السلام راستے میں ہوتا ہے، یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب حرم میں پہنچتا ہے تو یہ فرشتے زائر امام حسین علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں، اور جب زائر امام حسین علیہ السلام حرم اطہر میں پہنچ کر زیارت اور نماز اور کے اعمال، جو آداب زیارت ہیں، جو زیارت ہے، اسے انجام دے لیتا ہے، تو پھر یہ اس زائر سے فرشتے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ ناظرین محترم،
یہ عظمت ہے۔ اللہ نے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کے زائر امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ واقعاً آج 40 کے موقع پر یہ زائرین کا یہ ہجوم دیکھ کر بس ایک ہی دل سے صدا نکلتی ہے، اے امام مہدی، اے منتقم خون حسین، اے وارث کربلا، امام مہدی علیہ السلام، آپ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ یہ مومنین اپنے دلوں کے ساتھ، اپنے حوصلوں کے ساتھ، اپنی جسم و روح کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ عزیزان محترم، امام مہدی جنہیں قائم بھی کہا جاتا ہے، عزیز و 40 کی زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اس کا بڑا ربط ہے۔ یہ کہیں کہ یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو پھر امام کی معیت میں یہ سلسلہ اس سے عظیم ہوگا۔ پھر کہنا کیا ہے جب صاحب غزا اور خود امام مہدی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس زیارت 40 اس سال نہیں بلکہ ہر سال ہمارا امام ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن ہمارا امام مہدی ضرور ان زائرین کے ساتھ کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہو۔ جس حسین کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جس حسین کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، جس امام حسین کی زیارت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اللہ خود حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کیا جائے۔ اللہ خود زیارت کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ خود زیارت کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب جلدی سے بیان کرتے ہوئے گزر جاؤں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ خود زیارت کے لیے آتا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کی تجلی تمام کائنات کے خطۂ ارض پر یا تمام کائنات میں امام پروردگار کی تجلی سب سے زیادہ اگر کہیں پر ہوتی ہے تو وہ تجلی کربلا معلیٰ میں ہوتی ہے، ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ظاہر امام حسین عظمتوں کا حامل ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وہ ذریعہ مبارک ہے، وہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا جو روضہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ملائکہ فوج یہبط، گروہ نہ آتے ہیں اور یعرج، پھر یہیں سے گروہ در گروہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ انشاءاللہ روایات میں ملتا ہے، علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ہمارے امام سرزمین کربلا پر پہنچیں گے، اور تنہا نہیں ہوں گے، چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا۔ اس چاہنے والے ہجوم کے ساتھ مولا اپنے جد کی زریح پر پہنچیں گے اور کہیں گے السلام علیک یا جدی، اے میرے دادا آپ پر میرا سلام عرض ہو۔ جب مولا سلام کریں گے نا تو ذریح اقدس سے خون ابلے گا، اور امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے چاہنے والوں، آخر میرے جد کی، آخر کربلا والوں کی خطا کیا تھی؟ آخر انہیں بے دردی سے قتل کیوں کیا گیا؟
انہیں شہید کیوں کیا گیا؟ یہ 40 کا یہ جلوس، 40 کی یہ مشی، 40 کا یہ ہجوم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام مہدی جلد ظہور فرمائیں۔ ہم آپ کے منتظر ہیں مولا، ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے ہماری بارگاہ رب العزت میں، پروردگار اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار ہمارے امام اس عظیم، اس صاحب عزا اور منتقم خون امام حسین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله يا ذا الخد الثريب يا أبا عبد الله يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله